الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ الیاس قادری شرک کا بادشاہ ہے، کیونکہ بادشاہ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو اس کے پاس شرک کیسے کیسے کرنا ہے سارے گر یہ جانتا ہے۔ اب دیکھیے، نماز غوثیہ اس نے ایجاد کیا، یہ جنتر منتر طریقے سے بھی لوگوں کے بہت سارے علاج کر دیتا ہے، اور اس نے لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرنا شروع کیا ہے کہ لوگ اب وہ سب جو دیکھے ہوں گے آپ نے کہ مزاروں پہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی اپنے کو ولی بنتے ہیں، لیکن ان کو نماز تک نہیں آتی ہے، نہ ان کو درود شریف آتی ہے، نہ دو چار صورتیں آتی ہیں، اور وہ کہہ دیتا بس میرے لیے نماز ہے بھی نہیں۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے تو دکھاتے رہتے ہیں اینکر لوگ انٹرویو لے لے کر کے، ہر کوئی اپنا چینل چلا رہا ہے، اسی طریقے سے اس کی بھی روٹی پانی چل رہی ہے۔ تو اب وہ لوگ پہلے تو اس کو نہیں سمجھتے تھے کہ چلو بھائی کوئی فقیر ہے، فقیر یعنی کہ اللہ والا، لیکن اب پتہ چل جاتا، اب تو وہ انٹرویو لیتے ہیں، اب بڑے طریقے سے لیتے ہیں، ظاہر ان کا یہ ایکسپیرینس ہے اس کام میں، تو وہ اپنے طریقے سے جب لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب بابا سارا ڈھونگی ہے، اور یہ تو بہت بڑا، اس تو نام اس کا تو لادین ہے، کسی قسم کا اس کا دین ہے ہی نہیں۔ اب یہ بابا جانی جو ہے بادشاہ شرک، اس نے بھی یہی ساری چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ شرک جو ہوتا ہے وہ عقل استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ شیطان عقل کا استعمال کیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ عقل دیا تھا، علم دیا تھا۔ شیطان عقل سے چل رہا تھا اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ تو دیکھیے، شیطان نے بھی ایک اللہ کے حکم کو انکار کیا، نہیں ماننے سے انکار کیا، آدم علیہ السلام سے بھی ایک حکم کا انکار انہوں نے بھی کیا، دونوں سے ایک ایک غلطی ہو گئی، لیکن آدم علیہ السلام کیا بن گئے؟ نبی، پیغمبر، اور شیطان مردود ہو گیا، کیونکہ اس نے عقل کا استعمال کیا، اللہ سے سوال شروع کر دیا، وَخَلَقَهُ مِن طِين، یہ تو آدم تو نے مٹی سے بنایا اور میں تو آگ کا ہوں، میں تو زیادہ اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، لہذا سجدہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا، آدم کو تو نے کیسے سجدہ کروا دیا؟ اس نے سوال جواب شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سوال جواب نہیں کیا، حالانکہ سوال وہ بھی کر سکتے تھے۔ میں بھی بچپن میں سوچتا تھا یہ ایسے کیا، وہ بھی تو سوال کر سکتے تھے کہ یا اللہ تو نے وہ درخت بنایا ہی کیوں جنت میں؟ اتنی ساری نعمتیں جو تھیں تو اس درخت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نہیں بناتا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا رب ہے، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا ہے، ادب کا تقاضا تھا۔ حالانکہ سوال بنتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کیوں پابند کر دیا؟ اتنی ساری نعمت لاکھوں اربوں کے حساب سے جنت میں تھی، ایک درخت نہیں بناتا تو یہ اس مصیبت میں نہیں پڑتا، تو مجھے سب جگہ جانے کی، کھانے کی اجازت دے دیا گیا اور یہاں پر مجھے روک لیا تو نے۔ تو یعنی کہ میں اپنے ذہن سے بچپن میں سوچتا تھا کہ ایسا آدم علیہ السلام بھی سوال کر سکتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اب بس مجھے بچا لے، یہ تو میں تو خسارے میں چلا جاؤں گا۔ یعنی کہ نادم ہو گئے اپنی غلطی پہ، جب نادم ہو گئے تو اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا، اور وہ پھر پیغمبر ہو گئے، اور شیطان مردود ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کے نکلا۔ تو یہی فرق ہے آج یہ طاہر الیاس قادری میں، کہ یہ جو ہے اپنے غلطی پر نادم نہیں ہے۔ ارے بھائی تو نے جتنا بھی شرک کر لیا، کروا لیا، اب تو سیدھے راستے پہ آ جا، لیکن نہیں، یہ بڑا مسکرا کر کے سمیٹتا ہے اپنے ہاتھ پاؤں جو اس کے لوگ چومتے ہیں، اس کو بڑی تسکین ملتی ہے، بہت خوشی ملتی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ سب ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ سب غلط ہے، کیونکہ شیطان کو بھی پتہ تھا کہ یہ میرا رب ہے، اور رب جس کو چاہے جو ڈیوٹی لگا دے،
جس پر جو چاہے پابندی لگا دے، جس پہ جو چاہے پابندی نہ لگا دے، وہ تو رب ہے۔ لیکن شیطان نے اس چیز کو نہیں سمجھا، اس نے کہا کہ نہیں میں ہوں، حالانکہ شیطان کو بھی اللہ نے ہی تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کا بھی خالق اللہ ہے، تو خالق ہے، دونوں کا خالق ہے، جس کو چاہے جس سے بنایا۔ تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ اعتراض کر بیٹھا۔ تو انہوں نے بھی آج شرک کا یہی حال کیا ہوا ہے، یہ الیاس قادری نے، کہ آج لوگوں کو غلط راستے پہ چلانا شروع کر دیا ہے۔ نماز غوثیہ بھی پڑھوانا لگا یہ، بھائی نماز غوثیہ، آپ پھر یہ سوال کرو تو کہتا نہیں یہ تو نفل نماز ہے، نماز تو اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے۔ بیوقوف آدمی، تو سمجھ رہا ہے نا، مانا کہ تو بہت بڑا عالم ہے، تو سمجھ رہا ہے، لیکن اس کو غوثیہ کا جب تو نے نام دے دیا، ایک عام جاہل تو یہی سمجھا یہ غوث پاک کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، لہذا وہ نماز میں جب کھڑا ہوگا تو نیت یہی کرے گا کہ یا غوث اعظم میں تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ تو ہو گیا کافر پھر، تو لوگوں کو کافر بنا رہا ہے۔ جیسے میں بچہ تھا تو اکثر لوگ کہتے تھے کہ سنت نماز، سنت، تو میں بچپن میں نماز پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا اچھا فرض تو اللہ کے لیے ہو گیا، یعنی کہ سنت نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو پھر سوال کرتے تھے اپنے ماموں سے، تو وہ بولتے تھے نہیں نماز سب اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن بچہ ظاہر ہے اتنا سمجھ تو تھا نہیں کہ نبی کا مقام کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے۔ تو نماز سنت جیسے ہم اب پڑھتے ہیں، اب سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس لیے اس کو سنت کہتے ہیں، نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جو عام لوگ ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ غوثیہ نماز جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، غوث اعظم کے لیے پڑھی جا رہی ہے، لہذا وہ نیت میں ایسا کر لے گا تو اس کا تو کام تمام کر دیا تو نے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دین کی سمجھ بہت کم آتی ہے، اور ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو یہ گمراہ کر چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔